تعلیم اور تعلم میں آپ کی مصروفیات ہیں اور اشتغال ہے، یہ بہت جو ہے سعادت کی بات ہے اور بڑی عظمت ہے اس میں. سب چیزیں آپ پر واضح ہے، صاحب علم ہے آپ حضرات، جانتے ہیں سب چیزوں کو. مدارس دینیہ کا جو ماحول ہے ہم سب کے لیے جو ہے یہ بڑا بابرکت ماحول ہے. علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے محقق عالم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے اور حفظ وغیرہ کی قوتوں سے نوازا، حتیٰ کہ اپنے دور میں جو ہے وہ بے نظیر رہے. اپنے دور میں کیا بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے اور یہ پوچھے کہ تم نے امام الحرمین کو دیکھا ہے، ابن دقیق العید جو ہے اس کو اگر تم نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں، امام غزالی جو ہے ان کی تم نے زیارت کی ہے یا نہیں، اس طرح اگر متقدمین کا ائمہ کا نام لے کر مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ تم نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں، تو فرماتے تھے کہ میں استعارہ کی زبان میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سب کو دیکھا ہے، اس لیے کہ میری آنکھ نے انور شاہ کو دیکھ لیا. فرماتے تھے کہ زمانے کے تقدم اور تاخر کا معاملہ ہے، بس تقدم اور تاخر کا مسئلہ ہے. زمانے کے 500 سال پہلے اگر انور شاہ کشمیری ہوتے، 500 سال پہلے اگر شاہ صاحب ہوتے، تو اس دور کے جو حضرات ہیں 500 سال پہلے کے، انہی میں ان کا شمار ہوتا، ان کے بلکہ یہ بڑے ہوتے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہی بات یہ تو خیر آپ ممکن ہے یا کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھئی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات فرما دی تو ایک نسبت ہے، تعلق ہے، حضرت شیخ الہند کے دونوں شاگرد ہیں اور اپنا ایک گویا اپنی جماعت کے دیوبند کے حضرات میں سے ہیں، تو ممکن ہے کوئی مبالغہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو. اس طرح بھی اس کا امکان یعنی ہو سکتا ہے اس طرح ہو، حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہی بات شام کے ایک محقق عالم ہیں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ علامہ ابن حمام کے بعد، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ علامہ ابن حمام کے بعد جن کو تقریباً 505 صدییں ہو چکی ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ علامہ ابن حمام کے بعد حدیث کے ابحاث میں اس طرح کا کوئی محقق عالم پیدا نہیں ہوا جیسے انور شاہ کشمیری. وہ گویا اس بات کو مان رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے طلباء کو، طلباء سے میری مراد وہ طلباء ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہو جاتے تھے، جن کو ہم عالم کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، تو انہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ عزیزو، تم یہ سمجھ رہے ہو، شاید تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تمہارے علم کی تکمیل ہو گئی اور تم فارغ ہو گئے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج ہم مولوی بن گئے، عالم بن گئے، ہم فارغ ہو گئے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے علم کی ابتدا ہو رہی ہے، آج سے تمہارے علم کی ابتدا ہو رہی. اب تک تم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے نتیجے میں تمہارے اندر ایک استعداد پیدا ہوئی ہے، ایک قوت پیدا ہوئی کہ اب آگے تم اس استعداد اور قوت کے ذریعے سے ترقی کر سکتے ہو، آگے بڑھ سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ ہم عالم ہو گئے ہیں، فاضل بن چکے ہیں، یا یہ کہ ہم فارغ ہیں یا طالب علمی کا زمانہ گویا ختم ہو گیا. فرمایا ایسا ہرگز نہیں، آج سے تمہاری طالب علمی کا آغاز ہے. اور فرماتے تھے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ساری زندگی تم نے کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑنا، کتاب کے مطالعہ میں تم نے وقت گزارنا ہے. حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ حضرت شاہ صاحب بہت کثیر المطالعہ تھے، حتیٰ کہ
میں نے پڑھا کہ دیوبند کے جو حضرات تھے بڑے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ارجمند، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور دیگر وہاں کے جو حضرات تھے، انہوں نے جو ہے مشورہ کیا اس بات کا کہ مولانا انور شاہ صاحب کو دارالعلوم میں دیوبند میں جو ہے مستقل طور پر رکھنے کا جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا طریقہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وجہ سے یہ یہاں سے رخصت ہوں اور چلے جائیں، مسائل ہوتے ہیں، حالات ہو جاتے ہیں، اساتذہ منتقل ہو جاتے ہیں دیگر اداروں میں۔ تو شاہ صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے اساتذہ بھی یہ سمجھتے تھے اور ان کے معاصرین کہ ان کا بدل نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا نعم البدل، یہاں بدل ہی نہیں تھا۔ تو ان کے ذہن میں پھر یہ آیا کہ ان کو مستقل طور پر اب یہاں ضرورت ہے کہ ہم کچھ ایسے انداز اختیار کریں، کوئی تدبیر کریں، کوئی حیلہ، کتاب الحیل سے گویا کام لیں کہ شاہ صاحب یہاں سے نہ تشریف لے جا سکیں اور دیوبند میں ہی دارالعلوم میں ہمیشہ پڑھائیں اور یہاں رہیں۔ تو اس کے لیے ان حضرات نے مشورہ کے بعد طے یہ کیا، کیونکہ مشورہ تو ضروری ہے نا، مشورہ ہو جائے گا جس کام میں برکت بھی ہے۔ تو مشورہ کے بعد یہ طے کیا کہ زوجوہ قیدوہ، یہ سمجھ میں آئی بات؟ زوجوہ قیدوہ، چونکہ حضرت نے اس وقت تک شادی نہیں کرائی تھی، شادی نہیں کرائی، اور فرماتے تھے میں کراتا بھی نہیں، شادی نہ میں نے کرائی اور نہ ہی میں کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے تاریخ میں دیکھا پڑھا ہوگا، مستقل کتابیں ہیں اس موضوع پر۔ علامہ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب مستقل لکھی ہے، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج۔ کچھ ہے ایسے بھی اہل علم علماء جنہوں نے زندگیاں لگا دی علم پر، قربان کر دیا اپنی جوانیوں کو علم کے لیے، شادی تک نہیں کی، کیونکہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا، بعض حضرات کا مقولہ بھی ہے، ضاع العلم فی افخاذ النساء، ضاع العلم فی افخاذ النساء، کہ شادی کرنے سے علم تو ضائع ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی قوتیں اور طاقتیں ساری وہاں صرف ہو جائیں گی، تو پھر ذہن پر بھی اثر پڑے گا، دماغ پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ جو جوہر ہے اصل وہ تو وہاں لٹا دیا، اصل جوہر جو ہے، جو مادہ وہاں لٹ گیا، تو انسان کی ساری صلاحیتیں اور قوتیں پھر جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے نا۔ تو جب حافظہ کمزور، دماغ کمزور، اعضاء کمزور، تو علم بھی ظاہر ہے اسی کے مطابق اس میں کمزوری آئے گی، بھول جائے گا، یاد نہیں ہوگا پڑھا ہوا، یعنی اس کی تشریح تو آپ سمجھ رہے ہیں، وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِيهِ الْإِشَارَہ۔ تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ ضاع العلم فی افخاذ، اگرچہ اس پر نقض ہوا، کسی عورت نے کہا اپنے شوہر سے، جب انہوں نے ان کو یہ مقولہ سنایا تو وہ کہنے لگی یہ غلط ہے، اس نے اس پر نقض کیا، اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور بھئی یہیں سے تو علماء پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ تو یہی تو سبب ہے پیدائش کا۔ آپ کہتے ہیں فلاں بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، انور شاہ ہے، یہ ابن دقیق العید ہے، یہ غزالی ہے، یہ امام الحرمین ہے، یہ فلاں ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، یہ کہاں سے آئے سارے؟ تو اس لیے اس نے کہا یہ بات صحیح، تو پھر کیا ہونا چاہیے جملہ؟ اس نے کہا اس کی اصلاح کرو، اس کی کیا کرو؟ اصلاح ہونی چاہیے، کہ ضاع العلم نہیں ہے، یہ اصل میں ہے عین کے ساتھ، ضاع العلم نہیں ہے بلکہ حمزہ سے، حمزہ سے ضاع نہیں ہے بلکہ حمزہ سے، ضاع العلم فی افخاذ النساء، علم چمک گیا یہاں، ضاع تھوڑی ہے، یہ تو ضاع ہے، تو علم جو ہے وہ یہاں سے جلا پیدا ہے، جلا پیدا اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ ضاع تھوڑی ہے، یہ تو یہ وہی ہوا نا کہ ہارون الرشید کا جو، ہارون الرشید کا تعلق تھا ایک
عورت جو ہے خالصہ سے، خالصہ تھا اس کا نام، باندھی تھی اس کی، تو اسے ہارون الرشید نے ایک مرتبہ ہار پہنایا، بڑا قیمتی ہار، کیونکہ بادشاہ تھا تو قیمتی ہار کتنا ہوگا یہ تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیے گا۔ تو شاعر جو تھا اس نے جو ہے دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اچھا نہیں لگ رہا ہوگا نا اس کو، تو اس نے جناب والا شعر لکھ دیا ہارون الرشید کے دروازے پر۔ چونکہ شاعر جو ہے ان کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے مدح بھی اور ذم بھی، مدح اور قدح دونوں ان کے اختیار میں ہوتا ہے نا۔ تو اس نے شعر لکھا ایک، لقد ضاع شعری علی بابکم، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، یہ شعر لکھ دیا۔ اب دیکھا لوگوں نے پڑھا تو جا کے شکایت کی کہ آپ کے خلاف لکھا ہوا یہ تو، اور اس کی بھی حجب ہو گئی خالصہ کی، اصل تو وہ چکر تھا نا خالصہ کا۔ تو ہارون الرشید تھا کون سا بادشاہ تھا، اس نے طلب کر لیا کہ بلاؤ شاعر کو جس نے یہ شعر لکھا ہے۔ اب اسے تو پتہ ہی تھا میں کیا لکھ کر آیا ہوں، تو جاتے ہوئے اس نے جو ہے وہ عین کے دائرے مٹا دیے، عین کے جو دائرے تھے وہ مٹا دیے دونوں جگہ سے، لقد ضاع کر دیا، ٹھیک ہے، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد، معنی ہی بدل گیا۔ جب اندر گیا انہوں نے کہا بھی تم نے کیا لکھا ہے یہ؟ انہوں نے کہا کیا لکھا میں نے؟ دیکھیں کیا لکھا ہے، میں نے تو صحیح لکھا، آپ کی تعریف کی ہے، اس کی بھی تعریف کی ہے۔ بادشاہ نے پتہ کرایا، دیکھو بھی کیا لکھا ہوا، انہوں نے کہا حضرت وہاں تو حمزہ ہے، حمزے سے لکھا ہوا ہے نا۔ تو بہرحال وہ اس نے جب کہا عالم نے کہ لقد ضاع العلم فی افخاذ النساء، تو وہ جو ہے نساء انہوں نے اصلاح فرمائی، نساء نے اصلاح فرمائی کہ یہ ضاع نہیں ہے بلکہ، جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی تو ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ شعر کہ ان النساء شیاطین خلقن لنا، ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین۔ تو کسی نے یہ شعر سنایا تو ایک خاتون نے کہا کہ نہیں، اصل شعر یہ ہے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ان النساء ریاحین خلقن لنا، ان النساء ریاحین خلقن لنا وکلنا نشتہی الی شم الریاحین، وکلنا نشتہی الی شم الریاحین، یہ ہے اصل میں بات۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی، ہاں زویجوہ وقیدوہ، جب انہوں نے کہا مشورے میں یہ طے ہو گیا، تو اب سب نے ان سے آ کے عرض کیا، کوشش کی کہ حضرت آپ نکاح کریں، اس میں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے وہ، خیر شاہ صاحب سے زیادہ کون جانتا تھا فضائل وغیرہ سب چیزیں، لیکن چونکہ احترام تھا ان کے دل میں حضرت مولانا محمد احمد کا، حضرت نانوتوی کے براہ راست وہ بیٹے ہیں، بڑے حضرات میں سے تھے، تو انہوں نے کچھ زیادہ پھر اصرار فرمایا۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے تو شادی نہیں اب تک کرائی، اور میں جو ہے علمی اشتغال کا آدمی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ پھر کیسے حق ادا ہوں گے، صرف ایک ہی حق نہیں ہوتا نا، اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں آخر اہلیہ کے حوالے سے، پھر بچوں کا مسئلہ، پھر وہ سارا سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت شاہ صاحب کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی مکان نہ کوئی جگہ کچھ نہیں تھی، مدرسہ کی سادی سی دیوار، درسگاہ میں رہتے تھے، سادی سی درسگاہ میں رہتے تھے حضرت شاہ صاحب، جیسے کہ اس دور کا وہاں کا نظام تھا۔ تو حضرت مولانا محمد احمد نے یہ فرمایا کہ یہ سارا سسٹم، یہ سلسلہ جو ہے اس کا متکفل میں ہوں، ہم آپ کا انتظام پورا کریں گے اور میرے ہاں آپ رہیں گے۔ ان کو الگ جو ہے حضرت نے رہائش کا انتظام کر دیا، اپنے ہاں ہی کھانے وانے کا، رہائش کا سب فرمایا کہ یہ ہمارے انشاءاللہ ذمہ رہے گا، آپ اس کے لیے کوئی فکر نہ فرمائیں، آپ جو ہے صرف اپنی رضا کا اظہار فرمائیں۔ بڑی مشکل سے اس بات پر حضرت آئے کہ اچھا پھر میری شرط یہ ہے کہ بیوہ سے شادی کرو، میری بیوہ سے اگر کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب تقریباً شادی شدہ تھی پہلے، تو بیوہ سے اب یہ ہوئی ہے، تو میری شادی پھر بیوہ سے آپ جو ہے اگر چاہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوشش کریں گے کوئی بیوہ مل جائے، اگر نہ ملی فبکرن، ہاں جی، وَإِلَّا فبکرن، ہاں جی،
تو ہونا تو خیر باقرہ سے ہی چاہیے تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یہی فرمایا تھا نا حضرت جابر کو، اللہ بکرن تلاعبہ و یلاعبک، وہ باقرہ سے کیوں نہیں کی خدا کے بندے؟ تو اصل تو باقرہ ہی ہے نا، کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، عورتیں جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ لکا، اور دوسری علیکا، اور تیسری لا لکا ولا علیکا، 3 اقسام ہیں نا۔ لکا کون سی ہے؟ وہی ہوگی جو باقرہ ہو، اس کو کوئی کسی کا خیال نہیں ہوگا، کوئی توجہ کسی کی طرف نہیں ہوگی، وہ مکمل طور پر اسی شوہر کی ہوگی جس سے اس کا عقد ہو گیا ہے، وہ ہے لکا ہے بھائی۔ اور یہ جو ہے کہ علیکا جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ نہیں علیکا ہاں علیکا جو ہے وہی ہوگی نا جو پہلے سے تجربے کار ہے، مطلقہ ہے یا اس طرح کی ہے، وہ ہوگی نا۔ اور لا لکا ولا علیکا وہ بیوہ ہے، وہ بیوہ ہوگی۔ تو اس طرح کی کوئی ترتیب ہے، بہرحال دیکھ لینا کیا ہے اس کی صحیح ترتیب۔ تو 3 قسمیں ہیں گویا خواتین کی، تو بہرحال پہلی قسم یاد رکھو نا۔ تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہم کوشش کر لیں گے وگرنہ پھر بکر ہوگی۔ تو پہلے سے ان کے ہاں تو طے تھا، دیکھا ہوا تھا حضرات نے رشتہ وغیرہ کہاں کرنا ہے کس طرح۔ تو وہ حضرت شاہ صاحب کی بہرحال شادی کی، تو اس وقت حضرت کی عمر مبارک 44 سال تھی۔ 44 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت شاہ صاحب کی ہوئی، ایک ہی ہوئی بس، جب شادی ہوئی تو ایک ہی ہوئی۔ یہ 44 سال کی عمر تک حضرت نے سارا وقت دین کو دیا، علم کو دیا، پڑھنے اور پڑھانے میں وقت گزارا اس شخص۔ خیر جب شادی ہو گئی، بارات آ گئی، تو حضرت نے اہلیہ کو سب سے پہلے جو بات فرمائی وہ یہی تھی کہ ہم طالب علم ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کو صاف فرمایا کہ میں طالب علم آدمی ہوں، میرا سارا وقت پڑھنے اور پڑھانے میں ہے، آپ نے مطالبہ اس بات کا نہیں کرنا فلاں وقت آئیے، فلاں وقت کیوں نہیں آئے، یہ وہ فلاں سب ان کو بتایا۔ اگر آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اس کو گویا پہلے دن ہی مخیرہ کر دیا، مخیرہ، صاف معاملات اور سارے حالات بتا دیے۔ تو وہ بھی دیندار تھیں، سمجھتی تھیں حالات کو، انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، الحمدللہ جیسے ہوگا میں وقت یہاں گزاروں گی۔ قربانی صرف مردوں نے نہیں دی، خواتین نے بھی تو دی ہے نا، قربانی تو ان کی ہوتی ہیں اصل۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدرسہ شروع کیا تو والدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی، ہمیں بتاتی تھیں 7 سال تک تو پہلے کوئی ذریعہ ہی نہیں بنا معاش کا، 2 سال مزید پھر تقریباً اس میں لگے، تو وہ فرماتی تھی میں نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین کی تعاون سے یہ کام ہوتے ہیں سارے۔ میں بھی گھر میں اکثر یہ کہہ دیا کرتا ہوں ان کو کہ دیکھیے ہم جتنا بھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، باہر کا، اندر کا، مدرسے کا، دین کا، تبلیغ کا وغیرہ وغیرہ، میں ان کو یہی کہا کرتا ہوں کہ تم بھی نیت کرو اس بات کی تاکہ تمہیں بھی ہمارے اس کام سے ثواب مل جائے گا، تو اجر میں شریک ہو جائیں گی خواتین بھی۔ تو ان کی بھی قربانی ہے۔ بہرحال ہم اگر کچھ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں گھر کا اطمینان، گھر والوں کا تعاون ہے۔ اگر ان کا تعاون شامل حال نہ ہو تو ہر وقت ہم پریشانی میں رہیں گے نا، جس کو آج کل ٹینشن کہہ دیتے ہیں، پھر ٹینشن میں رہیں گے، پینشن تو ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال حضرت شاہ صاحب نے کہہ دیا پینشن تو میں نے کہا پہلے نہیں ہے پینشن پہلے نہیں ہے، پھر کیا کریں گے اب آپ؟ تو اب یہ ہے کہ پھر جائیں، پھر چھٹی کریں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بھئی پہلے ہی حضرت نے بتا دیا سارا کہ یہ ہوگا میرا ترتیب، میں کہا ٹھیک ہم آپ کے ساتھ۔ تو سارا وقت اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ پڑھنے پڑھانے میں ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اپنے مطالعہ کر رہے تھے اور کسی نے طالب علم نے آ کے کہہ دیا کہ حضرت وہ گھر کی دیوار گر گئی آپ کی۔ تو حضرت نے نہ توجہ ہی نہیں کی، اس نے پھر جب اصرار کیا ہوگا تو حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا جی وہ گھر کی دیوار آپ کی گر گئی۔ فرمایا میں کیا کروں، بھی گھر کی دیوار گر گئی تو میں کیا کروں؟ وہ جا کے مول صاحب کو بتاؤ، محتم صاحب اس وقت مولانا حبیب الرحمن صاحب تھے، بھی ان کو بتا دو جا کے، جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر لیں گے، میں تو اپنا کام کروں۔ تو خیر بہرحال تزویج کا سلسلہ حضرت شاہ صاحب کا پھر
طے ہو گیا، اور کئی سال وہ حضرت مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہی مکان پر رہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت کا اتنا اشتغال تھا علمی طور پر کہ آخری واقعہ جو حالات بتاتے ہیں حضرات، وہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہے۔ تو خبر جو ہے کچھ ایسی پھیلی، علامہ شبیر احمد اور سب حضرات جو ہیں وہ پریشان ہو کر حضرت کے مکان کی طرف دوڑے، لیکن جب جا کے وہاں دیکھا تو حضرت تو مطالعہ کر رہے تھے، حضرت شاہ صاحب مطالعہ فرما رہے تھے، لیکن بڑی مشکل سے، ذوف تھا بے انتہا، آخر میں بواسیر کے بہت دورے ہوئے حضرت کو، خونی بواسیر، تو بڑی ذوف میں مشکل میں کتاب لی ہوئی اور حضرت اس کو دیکھ رہے تھے اور معمول یہ تھا، اصل میں ساری بات وہی آ جاتی ہے کہ الدین کلہ ادب، معمول یہ تھا کہ کتاب کا بھی ادب، اس قدر ادب ہے کہ آج ہم کر نہیں سکتے جو حضرت شاہ صاحب کے ہاں ادب تھا کتاب کا۔ فرماتے فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ علم کے حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے نا، کتاب اور کاغذ، سیاہی، قلم، علم کے حاصل کرنے کا چونکہ یہ ذریعہ ہے تو اس لیے اس کا بھی ادب ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے ہاں ادب کی انتہا تھی، حیرانگی ہوتی ہے بڑی کہ فرماتے تھے کہ حاشیہ، اب حاشیہ جو کتابوں پر پہلے چھپتے رہے، اب بھی ہیں بہت سی ایسی کتابیں کہ حاشیہ جو ہے وہ ٹیڑھے میڑھا چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ اوپر عبارت ہے اور نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، اب حاشیہ کہیں اس طرف ہے، کہیں اوپر ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں اس طرف ہے، مختلف سمت جو ہے اس میں حاشیہ ہوتے ہیں کتابوں میں، یوں چھپتی تھی پہلے کتابیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کیا کہ حاشیہ کو جو ہے اپنے تابع کر کے اس کو پڑھا ہو، کہ جہاں خود تشریف رکھتے ہیں حاشیہ بھی اس طرف کر لیا ہو، کتاب کو اپنی طرف، ایسے کبھی نہیں کیا۔ حاشیہ جہاں لکھا ہوا ہے اٹھ کے وہاں جا کے حاشیہ پڑھتے تھے، کتاب مطبوع ہے اور خود تابع ہے۔ اس طرح اس شخص نے مطالعے کیے، کہنا آسان، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں اس بات تک۔ اور پھر باوضو، حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ باوضو قبلہ رو ہو کر اور اس انداز سے کتاب کے تابع ہو کر حضرت شاہ صاحب علم مطالعہ فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت کا طریقہ تھا۔ فرماتے تھے میں نے کبھی کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا۔ اور پرہیز بھی پھر یہ جو ہے نا کہ حضرت شاہ صاحب کا حافظہ بہت تھا، یقینی بات ہے، لیکن اس میں ظاہری اسباب کے درجے میں، جیسے ابھی ہمارے مولوی صاحب نے بھی کہا، اللہ تعالیٰ کی دین تو ہے ہی، لیکن محنت بھی کرنی پڑتی ہے نا، کئی چیزوں کے لیے محنت بھی ہوتی ہے اور مجاہدات بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے قوت حافظہ کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جو اسباب تھے ان کو خوب ہمیشہ اختیار کیا اور پرہیز رکھا بہت سی چیزوں کا۔ کھانے پینے میں احتیاط بہت تھی وہاں، کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کی حد تک غذا ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ کیونکہ اس کی بھی غذا کے بھی 3 درجے ہیں نا، فقہاء نے بھی لکھے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اتنا کھانا کہ پیٹ بھر جائے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ بھوک باقی رہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ پیٹ بھرنے سے اوپر، پیٹ بھرنے تک جائز، پیٹ بھر جائے ہاں یعنی بڑھ جائے، ہاں یہ پیٹ کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے، یعنی ادھر بڑھنے کی بجائے ادھر بڑھ جائے، بڑھنا تو ادھر چاہیے تھا، خواتین کا بڑھ یہاں رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھا کھا کے سارے امید سے ہو جاتے ہیں، امیدوار ہے سارے، عجیب مصیبت ہے۔ تو یہی تو وہ عذاب ہے، اعاذنا اللہ من کثرت الاکل۔ تو حضرت شاہ صاحب کے ہاں کھانے میں احتیاط، اور پھر سب سے بڑی چیز سبحان اللہ وہ ہے عقل حلال ہی تو ہے نا، تو اس کا اہتمام بطور خاص، تقویٰ ہے اصل چیز یہ۔ اور پھر کھانے پینے میں کھٹی چیز فرماتے تھے میں نے کبھی استعمال نہیں کی۔ اللہ نے ویسے ان کو حافظہ کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت شاہ صاحب کو ظاہری جو حسن تھا، خوبصورتی تھی، واقعتاً کانا یعنی انورا، حضرت جو ہے ان کا چہرہ انور ہی تھا، ہاں جی۔ اور کہا بھی تھا، کئی لوگ کہتے تھے حضرت کو دیکھ کر
غیر مسلم بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تو انور شاہ کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہوتے. ایسا اللہ نے حسین اور خوبصورت چہرہ بنایا تھا شاہ صاحب، اور کبھی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی حضرت. اور کھانے پینے میں احتیاط، ان سب کھٹی چیزوں سے. اصل میں قوت حافظہ تو اللہ نے دی تھی، پھر اس کی حفاظت، یہ سب سے بڑا وہ تھا نا امتحان. وہ حضرت نے ماشاءاللہ خوب اس کی حفاظت فرمائی، اس کا اہتمام کیا. تو بہرحال یہ ہوا کہ دیکھا شاہ صاحب تو اپنے مطالعہ میں تھے، اب یہ سارے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے، کون بات کرے کون بولے. شاہ صاحب کے سامنے کس نے بولنا تھا، کون بول سکتا تھا؟ ہاں، علامہ شبیر احمد بات کر لیتے تھے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھے معاصرین میں جو حضرت سے بات فرما لیتے تھے، بے تکلفی میں بات ہو جاتی تھی. اگرچہ ادب بھی بہت فرماتے تھے اور استفادہ بھی بہت کرتے تھے حضرت شاہ صاحب سے. فرماتے بھی ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ استفادہ ان سے کیا، مولانا انور شاہ صاحب سے. اور حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری بات کو مولوی شبیر احمد سمجھتے ہیں. اور زبان کا ذرا فرق تھا نا، شاہ صاحب کی کشمیری زبان تھی، تو علامہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کی بڑی نعمتوں سے نوازا. علامہ شبیر احمد تو شاہ صاحب کے بیان کی تعبیر سمجھ کر جو علامہ عثمانی کر سکتے تھے، ایسی تعبیر جو ہے ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں تھی. تو بہرحال انہوں نے پھر عرض کر دیا کہ حضرت یہ کون سا مسئلہ آپ تلاش کر رہے ہیں؟ اول تو کون سا مسئلہ ایسا ہے جو جناب کی نظر سے نہیں گزرا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جو آپ کی نظر. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا اور کسی مسئلہ کی آپ تلاش فرما بھی رہے ہیں، تو حضرت شاہ نے فرمایا عثمانی نے کہ ہم خدام کہاں مر گئے؟ ہمیں کیوں نہیں آپ نے حکم دیا؟ ہم تلاش کرتے، ہم دیکھتے. اس تکلیف میں آپ یہ اتنا یعنی اس میں تکلیف میں یہ دیکھ رہے ہیں اور مشقت اٹھا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں آپ نے فرمایا؟ تو وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت شاہ صاحب بڑے معصوم مانا حضرت کا انداز تھا، چہرہ مبارک پر بھی نور برس رہا ہوتا تھا. بڑی معصومانہ انداز سے شاہ صاحب نے چہرہ اٹھا کے نا مولانا شبیر احمد صاحب علامہ کی طرف دیکھا اور تکتے ہوئے ان کو کہا، مولوی شبیر یہ بھی ایک روگ ہے، یہ تو بیماری ہے، یہ تو ایک بیماری لگ گئی ہمیں، اور یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ داء العضال. ایسا مرض جس کا علاج نہ ہو اس کو عربی میں داء العضال کہتے ہیں نا، تو یہ داء العضال ہے، یا یوں کہہ دیجیے آپ ہندی زبان میں کہ یہ جنم روگ ہے، پیدائشی بیماری ہے. اور جو پیدائشی بیماری ہے اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جنم روگ اور پیدائشی بیماریاں تھیں ان حضرات کی کہ انہوں نے سارا وقت اسی کام میں لگا دیا. خود ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رائیونڈ تشریف لائے تو حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خاص تعلق تھا، اکٹھے وہاں سہارنپور میں پڑھا. تو حضرت مفتی صاحب خدمت میں حاضر ہوئے، ساتھ ہی حضرت کے چھوٹے بیٹے ہمارے ڈاکٹر مولانا خلیل تھانوی وہ بھی ساتھ تھے. تو حضرت شیخ نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ بھائی خلیل کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یا حضرت نے ان سے پوچھا تو کیا کرے؟ تو اس وقت جو ہے وہ حالانکہ عالم بھی تھے، حافظ عالم بھی تھے، اور مطلب یہ ہے کہ جامعہ اشرفیہ سے باقاعدہ فاضل تھے، لیکن کچھ کاروباری سلسلہ شروع کر رکھا تھا. تو بتایا انہوں نے کہ حضرت میں تو وہ فلاں 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 یہ کام میں لگا ہوا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، اور کہا کہ دعا میرے لیے فرمائیے. جب دعا کی درخواست کی تو حضرت شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا دعا کروں میں تیرے لیے؟ بتا میں کیا دعا کروں تیرے لیے؟ اب یہ چپ. تو حضرت نے فرمایا بھی تو خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ دعا کر دو میرے لیے، اب میں پوچھ رہا ہوں بھی کیا دعا کروں؟ تو اب بتاتا نہیں. تم بتاؤ بھی کیا دعا کرنی ہے میں نے، تو بتا.
اب یہ خاموش، بالکل کوئی بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی، اب کیسے حضرت کے سامنے کوئی کچھ عرض معروض ہو. تو بالآخر یہی عرض کیا جواب کے اندر کہ حضرت جو دعا مناسب ہو آپ فرما دیجیے، جو دعا مناسب ہو میرے لیے اور جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ وہ دعا کر دیجئے میرے لیے. یہ عرض کر دیا جواب میں. تو شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ فرمایا، بھائی میری دعا تو یہ ہے، مجھے تو یہ پسند ہے اور میری دعا تو یہ ہے. فرمایا کہ جو آزار مجھ کو، جو امراض مجھ کو وہ لگ جائیں تجھ کو. جو میرے اندر امراض ہیں بس وہ تمہیں لگ جائیں، لکھنے کے، پڑھنے کے، ہر وقت دین کے. جو بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے اللہ کرے تجھے وہ بیماری لگ جائے. میری تو یہ دعا ہے. اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ شیخ الحدیث ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس دعا اور خواہش کو اللہ نے کچھ ایسا قبول فرمایا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی. اور کیا حضرت کا اخلاص اور کیا ان کی خواہش تھی. آج ماشاءاللہ اس وقت وہ دارالعلوم اسلامیہ میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. سارا کاروبار چھوڑا، ایسا دل اچاٹ ہوا سب کا. حالانکہ اس دور میں وہ بہت اونچے کاروبار پر تھے، پیسے کی چمک سب کو ہی اچھی لگتی ہے، اور مقامات دیناریہ کس کو برا لگتا ہے. لیکن اللہ نے ایسا قبول فرمایا حضرت کی دعا کی برکت سے کہ سارا کاروبار چھوڑ دیا اور پلٹ کے مدارس میں آئے، جامعہ اشرفیہ میں، پھر دارالعلوم اسلامیہ میں، اور احکام القرآن کے حوالے سے جو حضرت بڑے مفتی صاحب کی خدمات، اس پر سارا تبلیغ کا اور دوسرا کام کیا. مواعظ پر حضرت کے کام کیا، تدریس کی، حتیٰ کہ تدریس کرتے کرتے اب بخاری شریف پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بھئی ان حضرات کے تو یہی خواہش ہوتی تھی اپنے ہمارے بزرگوں کی اور بڑوں کی کہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ جو بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں بس وہی تمہیں لگ جائیں، اسی کام میں رہو. تو آپ حضرات کا وقت میں نے اتنا لیا ہے، گزارش اپنے لیے آپ کے لیے بھی یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان حضرات کے جو ہے تذکرے ہم خاص طور پر اپنے اکابر کے مشائخ کے حالات مبارک جو ہے وہ ہماری نظر سے گزرتے رہے تاکہ ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے. اور حضرت شیخ کی تو ماشاءاللہ وہ 400 سے بھی زائد قسطوں میں آپ بھی تھی مسلسل شائع ہوتی رہی روزنامہ اسلام میں. اور ماشاءاللہ انہوں نے کئی 100 قسطوں میں اس کو قسطوار بھی شائع کیا، اور ماشاءاللہ وہ الگ بھی بہت عرصے سے شائع ضائع ہے، اور بڑی قیمتی چیز ہے اور بڑی کام کی چیز ہے. کیا کمال کیا شیخ نے. اور پھر یہ ہے کہ بڑوں کے الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے، اس پر واقعہ یاد آیا، سنا کے ختم کرتے ہیں. کوئی عالم تھے، کسی بزرگ کے ہاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت گھر میں تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو کوئی آپ وظیفہ بتا دیجئے. وہ تھے امی، جس کے ہاں گئے، جس بزرگ کے ہاں، وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، لیکن بہرحال اللہ والے تھے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے تھے. تو کہنے لگے مولوی صاحب وظیفہ یہ ہے کہ تم جو ہے نا یا بھابو پڑھا کرو، یا بھابو. اب وہ تو یہی کہہ سکتے تھے، وہ کوئی قاری تھوڑی تھے کہ یا وہابو کہتے، یا عالم تھے. ان کو تو جو جس طرح ان کی زبان تھی اس کے مطابق ہی انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یا بھابو پڑھا کرو. اب مولوی صاحب سنتے ہی جناب حیران اس بات پہ حیران ہو کہ یار یہ تو لفظ ہی صحیح نہیں بول رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پیارا نام ہے وہاب، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب چونکہ مولوی تھے، عالم تھے، پھر مولوی عالم کا تو دماغ پھر ظاہر ہے کچھ اور ہی ہوتا ہے. اگرچہ علامہ ابن جوزی نے علاج تو سب کر لکھا ہے نا، اس میں تلبیس ابلیس میں، وہ بھی پڑھنے کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، وہ بھی پڑھنے کی ہے. اہل علم علماء اس کو ضرور دیکھیں. ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں قابل اصلاح نہیں بلکہ واجب الاصلاح ہے، اور بلکہ کئی تو ایسے ہمارے اندر مسائل ہیں باطنی طور پر بھی خاص طور پہ ایسی بہت سی ہمارے اندر قابل اصلاح چیزیں ہیں، یہ بلکہ واجب الاصلاح، جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہو رہی. وہ چیزیں امام ابن جوزی کی اس کتاب تلبیس ابلیس سے پڑھ کر امید ہے
سمجھ میں آ جائیں گی اور ہمارے لیے وہ قابل توجہ بن جائیں گی، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ ہم ٹھیک نہیں ہوتے، بہت سے مسائل ہیں، اور ہمارے لیے یہ امتحان بھی بہت بڑا ہے۔ یہ کسی بھی شعبے میں کام کرنا، درس و تدریس ہو، تبلیغ ہو، افتاء ہو، بھائی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پھر اپنے عقبات اور گھاٹی ہیں اس کی، اخلاص کے حوالے سے، اور دوسرے جو معاملات ہیں، حسد کے ہیں، تکبر کے ہیں، ریاکاری کے ہیں، عجب کے ہیں، اور کتنی باطنی صورتحال ہے جس میں انسان مبتلا ہو کر کے سب کچھ اپنا ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت جو ہے مہلک ہیں، مہلکات ہیں یہ۔ ان کا ایسی تھوڑی ہے یہ بات، امام غزالی جیسا اتنا بڑا آدمی جو بغداد کے جامعہ میں، یونیورسٹی میں شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھا اپنے دور کا، اور اپنے باطنی حالات کی وجہ سے 10 سال وہاں سے الگ رہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں وقت گزار کے انہوں نے پتوں پر گزارا کیا اور اپنی اصلاح کرائی اپنی باطن کی۔ امام غزالی جیسا آدمی، ایسے امام غزالی بن گیا۔ اب پھر اس کا نام آتا ہے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں ان کے احترام اور ادب میں، لیکن غزالی ایسی تھوڑی بن گیا تھا امام۔ تو یہ اب اتنا بڑا عہدہ چھوڑا اس نے، سب سے بڑے عہدے پر تھے امام غزالی، انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، ہمارے تو حالات ہی عجیب غریب ہو رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنے حالات کو دیکھا، پھر اصلاح کے لیے اپنے بزرگوں سے، اللہ والوں سے تعلق، اصل میں اس کے بغیر بات بنتی ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو کسی اپنے بڑے کے سپرد نہیں کریں گے، کالمیت فی ید الغسال، کالمیت فی ید الغسال، جب تک ہم اپنے آپ کو کسی بڑے کے سپرد نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں نہیں جب تک دیں گے، یہ سارے ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اور وہی بات آ گئی کہ جیسے حدیث میں آیا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا المخلصون عاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ سارا 10 سال، 20 سال، 25، 30، 40 سال کام بھی کیا، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، اچھے کاموں میں رہے، تبلیغوں میں رہے، دنیا کو بتاتے رہے سب کچھ، نمازیں بھی ادا کی، کام بھی سارے پڑھنے اور پڑھانے کے کیے، لیکن توبہ ایسی مصیبت میں ہم پھنسے۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے اور نفس بھی ہمارا دشمن ہے، وہ ایسی مصیبت میں پھنسا دیا اس نے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، کبھی پلٹ کے تو بھائی کسی کے پاس جاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ اپنے سونے کو کسوٹی جو ہے اس پر آپ لائیں گے، محق جو ہے وہ کسوٹی پر جب اس کو پرکھا جائے گا پھر پتہ چلے گا کھرا ہے یہ کھوٹا ہے۔ تو یہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت کے حکیم الامت حضرت تھانوی کے ہاں جب حاضر ہوئے، کتنا بڑا آدمی سلیمان ندوی، ندوہ کو ناز ہے، اور شبلی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پوچھیں گے قیامت کے دن کیا لے کر آئے ہو تو میں سلیمان کو پیش کر دوں گا۔ ندوہ کا مایا ناز اور اس کا صحیح جانشین، سیرت النبی انہوں نے مکمل کی۔ شبلی کا جو پوری زندگی کا سرمایہ، 14 میں اس کی وفات ہے، 1914 میں شبلی کی، تو حضرت نے اس کو مکمل کیا سید سلیمان نے۔ آخر میں آ گئے حکیم الامت کے ہاں، پہلی مجلس میں جب بیٹھے، حضرت کے علوم اور معارف سنے، اٹھ کے گئے خواجہ صاحب کو کہنے لگے، خواجہ صاحب آج پتہ چلا علم کس کو کہتے ہیں، بتاؤ۔ جس کے عربی میں تقریریں فصیح و بلیغ، دل بدی تقریروں سے لوگ اشش کر اٹھتے تھے، اور جن کے دھاک علمی عظمت تھی رسائل کی اور مضامین کی، عربی میں، اردو میں، ادب میں، فصاحت میں، بلاغت میں، اس کا حال یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے آج بڑے میاں کے پاس آ کے پتہ چلا کہ یہ علم تو یہ ہے، ہم تو جہالت، جس کو علم سمجھ رہے تھے وہ تو علم ہے ہی نہیں، جہالت ہے وہ۔ اور حضرت خواجہ صاحب نے یہ بات حکیم الامت سے آ کے عرض کی کہ سید صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو حضرت نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں
اونٹ جب تک پہاڑ کے دامن سے نہیں گزرتا وہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہتا ہے، جب پہاڑ کے دامن سے اونٹ گزرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اب اس کو نظر آتا ہے بھی یہ پہاڑ تو یار مجھ سے بھی بڑا ہے، ورنہ پہلے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کون ہے، اونٹ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں. تو پہاڑ کے دامن سے نہیں نا ہم گزرے، اپنے آپ ہی کو سمجھ لیا پہاڑ. یہ ہے اصل میں سب سے بڑی مصیبت. اور حضرت سید صاحب پہلی ملاقات میں کہیں یہ واقعہ ہے کہ حضرت سے مصافحہ کیا واپسی کا، حضرت کے ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ، اور عرض کر دیا حضرت سے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیں. سید صاحب کہہ رہے ہیں کتنے بڑے آدمی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے دل میں سوچا میں ان کو کیا نصیحت کروں، اتنے بڑے عالم ہیں، شہرت ہے، مورخ اسلام ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، میں اس کو کیا نصیحت کروں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دیجئے میں ان کو کہوں. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے نا، یوں تھوڑی معاملے حل ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ پڑھایا اور جو کچھ سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے. لو جی یہ حاصل آ گیا اور خلاصہ حکیم الامت کا، جس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، 1000 کتاب کا مصنف. آخری وقت کا واقعہ ہے یہ، حضرت کے اس وقت آخری سال تھے. فرمانے لگے بھائی ہم نے تو جو کچھ پڑھا اور سیکھا اور بڑوں سے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے سید صاحب جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دیجیے، بس یہ حاصل ہے سب چیزوں کو مٹانا، تواضع اور مٹانا ہے اپنے آپ کو، یہ کام کر دیجئے، بس یہ ہے ساری بات سب سے بڑی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا، سید صاحب نے پھر عمل کیا نا اس پر، بڑا مٹایا اپنے آپ کو. وہ تو تاریخ آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح مٹایا شیخ کے کہنے سے اپنے آپ، اور پھر کیسے اللہ نے من تواضع للہ رفع، اللہ نے پھر کتنا بلند کیا. آج ہم مر رہے اپنے آپ کو بڑھانے پر، ہمارا نام آئے، ہماری شہرت ہو، ہماری ہی باتیں ہوں. عموماً یعنی جو صورتحال اب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بس ہماری جو ہے نام آنا چاہیے، ہمارے خطبات آنے چاہیے، ہمارا ہی کام، یار اللہ کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے نا. وہاں تو اس کی قدر ہوگی. جنید کا ہے نا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، جنید کا شاید ارشاد ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا معاملہ کیا. فرمانے لگے کہ فنیت الاشارات نفیت الاشارات وفنیت العبارات وما نفعنا الا رکیعات فی جوف اللیل. ساری کتاب میں ساری تحقیقات سب ختم. 2 رکعتیں کبھی جو ادا کی تھی اخلاص کے ساتھ وہ کام آئی ہے. وما نفعنا الا رکیعات وما نفعتنا الا رکیعات فی جوف اللیل. یہ حال تو بھائی بات یہ ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، خطرناک. کیونکہ شیطان تو سب سے زیادہ اہل علم اور علماء، فقہا، دیندار، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے نا. اپنی ہمیں خیر بنانی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی بات. خیر وہ سید صاحب ہی فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، انہی کا شعر یاد آ گیا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیسے رہے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیسے رہے. اصل بات تو یہ ہے مول صاحب. تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، کون سا اچھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، جزاک اللہ. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا بھابو پڑھ لیا کرو. مول صاحب نے کہا یار نام بھی صحیح نہیں آیا، میں تو صحیح پڑھوں گا. یا وہابو پڑھتے رہے. کافی دن پڑھا، کچھ نہیں اثر ہوا، واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ جی حضرت پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا تو وہ تو میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگے مول صاحب میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے یا وہابو فرمایا تھا. حالانکہ حضرت نے تو نہیں کہا تھا یا وہاب. تو کہنے لگے حضرت آپ نے یا وہابو کہا تھا، پڑھا کریں. فرمایا اوہو مول صاحب ہم تو جاہل ہیں،
میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی لینا نہیں آتا۔ مول صاحب صحیح نام مبارک تو یہی ہے جو آپ نے فرمایا، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، میں تو جاہل ہوں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک، یا وہاب۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مول صاحب آپ ایسا کریں، جو میں نے کہا وہ بھی پڑھ لیں، جو میں نے تمہیں بتایا وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں ذرا، یا آپ بھابو بھی پڑھیں۔ اب چونکہ حکم ہو گیا تھا مول صاحب کو، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب حضرت فرما ہی رہے ہیں تو پھر میں حضرت کے حکم سے اب تو مجھے پڑھنا ہوگا۔ پہلے تو میں یہ اس میں تھا کہ شاید تلفظ صحیح نہیں ہوا تو مجھے صحیح پڑھنا چاہیے، اب فرما جو دیا تو خیر وہ مول صاحب نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں پڑھتا ہوں۔ چند دنوں میں کام ہو گیا سارا، اور چند دنوں میں سارے مسائل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یا بھابو کہنا ہی پسند تھا نا، کیونکہ وہ معذور تھے، وہ تو معذور تھے نا، بزرگ امی تھے، تو اللہ کو یہی پسند آ رہا تھا۔ کوئی اور کہتا تو گردن ناپی جاتی نا، لیکن وہ اللہ کے عاشق تھے تو اللہ کو یہی پسند آیا۔ وہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے نا، حضرت نے ایک دفعہ نماز پڑھی، حبیب اعجمی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے تھے، تو امام وقت کا امام احمد بن حنبل، بھائی ان کی نماز کیسے ہوگی، نماز توڑ دی انہوں نے، چھوڑو یہ تو قرآن شریف نہیں صحیح پڑھتا۔ اب رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ خلف الحبیب العجم۔ ہاں بس یہ ہے بات۔ ہاں بس اصل میں ہمارا کیا علم ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اور اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے جس پر بھی، تو اس کی خلف الحبیب العجمی الصلاۃ، عجمی تھے نا وہ۔ ہاں اب وقت کا یہ امام احمد بن حنبل، تو بس اللہ کو کس کی بات پسند ہے اور کیا ہے اور کس طرح ہے، اخلاص اور تقوی، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دولت عطا فرمائیں، اخلاص بھی ہو اور صحیح طریقے پر اپنے اکابر اور اللہ والوں کے الحاق ہمارا تبھی ہوگا صالحین کے ساتھ، جب ہم یہاں صالحین کے ساتھ چلیں گے۔ اور ان کے ابا جی کہا کرتے تھے کہ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا بڑا مدرسہ بنایا تھا، نہ یہ پوچھا جائے گا کون سی کتابیں پڑھاتے تھے، یہ سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہاری نیت کیا تھی، تم کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اخلاص تھا یا نہیں تمہارے اندر، اس بات کا سوال ہوگا۔ باقی جائز طریقے سے ترقیات وہ تو ہونی چاہیے۔ اصل کیا ہے، امام غزالی کے واقعے پر یہ ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے نا کہ نظام الملک جب جامع بغداد کو دیکھنے کے لیے گئے، سب سے سوال کیا، سب نے کہا ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں ہمارا باپ عالم تھا ہمیں عہدہ ملے گا وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیل ہے ساری۔ آخر میں جب دیکھا ایک طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے تو ان سے بھی پوچھا، یہ امام غزالی تھے، کیوں پڑھتے ہو بیٹا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے ہم پر حق ہے، اس کے بندے کے حق ہیں، وہ معلوم ہوں گے ان کو ہم ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو میں تو اس لیے پڑھتا ہوں۔ فیصلہ کر لیا تھا اس نے نظام الملک کہ جامع بغداد کو ہم بند کر دیں گے اب یہاں سے جا کر، اتنا میں خرچ کر رہا ہوں، سارے دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی تو اللہ کے لیے یہاں نہیں پڑھتا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ لیکن ان کے جواب سے فرمانے لگے بیٹا تو نے کتنا اچھا جواب دیا، سینے سے لگا کے کہنے لگے میں نے اب فیصلہ بدل دیا، تیری وجہ سے میں اس مدرسے کا خرچ برداشت کروں گا کیونکہ تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ پر 5 فوائد غالباً لکھے ہیں کہ اس واقعہ سے 5 فائدے حاصل ہوئے جو یہ واقعہ ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایک طالب علم بھی
کسی بھی ادارے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کی نیت صحیح ہے تو اس کا پورا خرچ برداشت کیا جا سکتا ہے ادارے کا۔ تو بھئی اللہ کے لیے کوئی ہو جائے، اللہ کرے ہماری کوئی بات، کوئی پڑھنا پڑھانا اور یہ سلسلے سارے دیانت امانت کے ساتھ، اور مدارس ہمارے لیے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ انور شاہ کے حوالے سے بات ہوئی تفصیلی، مجھے سنانا اصل میں یہ تھا کہ انہی کے ایک شاگرد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال جامعہ حقانیہ میں تشریف لائے۔ وہ حضرت شاہ صاحب کے خاص شاگرد تھے، انوری تخلص رکھتے تھے اپنے استاد کے نام پر، بڑے عالم تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں مدرسہ میں جب داخل ہوا مجھے یوں لگا کہ میں جنت کے باغ میں آ گیا ہوں۔ تو بھئی یہ مدارس ہمارے لیے جنت کے باغ ہی تو ہیں، جنتی ہی تو ہیں، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کھانا پینا، رہائشیں، کیا کیا نعمتیں ہمیں یہاں مفت میں طلباء کو حاصل ہو رہی ہیں، علماء کو بھی، ہم کوئی گھر سے تھوڑی کرتے ہیں، چندے سے تو ہو رہا ہے نا۔ تو ہمیں یہ ساری نعمتیں مدارس کے ذریعے سے مل رہی ہیں، ان مدارس کی قدر کیجئے، اور پھر اپنی دعاؤں میں ان کو خاص طور پر مدارس کو بھی اور دیگر تمام مدارس کو اور مساجد کو اور اس سلسلے کو جو دینی علمی تبلیغی ہے، کم سے کم یہ ہے، والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک کام ایسا ہے کہ اس میں خرچ نہیں ہوتا، وہ کر لیا کرو، اور وہ ہے دعا۔ دعا میں کچھ نہیں مول صاحب خرچ ہوتا، تو اور کچھ نہ صحیح ہم دعا تو کریں ان کے لیے، یہ بھی بڑا ہتھیار ہے، صلاح المومن ہے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج اس دور کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، سب سے زیادہ ہدف مدارس، اور حالانکہ یہ ذریعہ ہے دین اسلام کی تبلیغ کا بھی، اشاعت کا بھی مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی ہماری بھی حفاظت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مدارس کی، اس ادارے کو، ہمارے ادارے کو مزید ترقی عطا فرما، سب حضرات کو صحت دے، عافیت دے، ہمیں اخلاص عطا فرما اور صدق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجیے، طلباء کو بھی سب کو عالم بعمل بنا۔ اے اللہ جتنے سلسلے اور شعبے ہیں دین کے، تبلیغ کے اور دوسرے، سب میں کامیابیاں عطا فرما۔ خاتمہ ہم سب کا ایمان و اسلام پر فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلا، خاتمہ ہم سب کا ایمان و اسلام پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔